نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب میں کتاب کے مؤلف نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو اس ترتیب اور انداز سے جمع کیا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک حدیث کا تذکرہ ایک بار ہی ہو. اسی لیے احادیث کی تعداد 2000 سے بھی کم ہے. کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور 9واں مقصد ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور دیگر لوگوں کے مناقب اور فضائل سے ہے. اس مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہے کتاب السیرہ، یعنی کہ یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلقہ احادیث پہ مشتمل ہے. یہ کتاب جو آپ کی سیرت پہ مشتمل ہے، اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں. چوتھی فصل ہے غزوۃ بدر وما بعدہا، کہ معرکہ بدر، غزوہ بدر اور اس کے بعد کے حالات. اس میں کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے چوتھا باب ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے وصف عام للمعرکہ، کہ غزوہ بدر کا عام بیان. اس میں پہلے نمبر پہ حدیث ہے 1644، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہے حدیث 1645، یہاں سے آج ہم آغاز کریں گے. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ہیں امام مسلم. عن انس بن مالک، امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیسہ عینا ينظر ما صنعت عیر ابی سفیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ کو بطور جاسوس بھیجا. بسیسہ کون ہے؟ یہ انصاری صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں. تو آپ نے ان کو بطور جاسوس بھیجا. ینظروا، وہ دیکھیں، ما صنعت عیر ابی سفیان، وہ دیکھیں کہ کیا کیا ہے ابو سفیان کے تجارتی قافلے نے. پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ مکہ والوں کے تجارتی قافلے نکلا کرتے تھے شام کے لیے اور یمن کے لیے. تو ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گیا اور اب اس قافلے نے واپس آنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسیسہ کو بھیجا ہے کہ اس قافلے کے بارے میں خبریں لے کر آؤ، کہ وہ قافلہ کب آئے گا، کہاں سے گزرے گا، اس کا راستہ اور روٹ کون سا ہوگا. عیر ان جانوروں کو کہتے ہیں جن پہ کھانے پینے کا اور دیگر سامان ہو، اور مقصد کیا ہو، اس سامان کا تجارت کرنا. فجاء، انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ آیا، کون؟ بسیسہ.
وما فی البیت احد غیری وغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ گھر میں یعنی کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میرے علاوہ اور نبی علیہ السلام کے علاوہ۔ قال کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہاں پہ مراد انس ابن مالک سے اس حدیث کو روایت کرنے والے تابعی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن اسلم البنانی۔ تو ثابت بن اسلم البنانی کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مستثنا بعض نسائہ، کہ انس نے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی کو مستثنا کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیں جناب انس نے کیا کہا ہے کہ جب بسیسہ آئے تو گھر میں میرے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ثابت کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث مجھے انس نے بتائی رضی اللہ تعالی صحابی نے، تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کا استثناء کیا تھا یا نہیں، ان کے کیا انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے یا نہیں کہ گھر میں میرے علاوہ اللہ کے رسول کے علاوہ اور آپ کی ایک بیوی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ان کے بیوی کا استثناء کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ مستثنا کا جو ما ہے یہ مصدریہ ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کا استثناء کرنا، انس کا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا آپ کی بیویوں میں سے کسی ایک کا استثناء کرنا مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی کہ انس کی طرف سے آپ کی بیویوں میں سے کسی ایک کا استثناء کرنا مجھے معلوم نہیں ہے۔ قال کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فحدثہ الحدیث، تو بسیسہ نے نبی علیہ السلام کو اپنی بات بیان کی، بسیسہ نے اپنی باتیں بتائیں کہ اللہ کے رسول میں جائزہ لے کر آیا ہوں اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے بارے میں یہ خبریں ہیں۔ قال کہتے ہیں کون؟ جناب انس فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکلے نبی علیہ السلام کہاں سے؟ گھر سے۔ فتکلم، تو آپ نے گفتگو کی، کس کے ساتھ؟ جو صحابہ کرام آپ کو ملے ان کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، اور امید یہ کہ اسی موضوع پہ گفتگو کی۔ فقال، چنانچہ آپ نے کہا، کس میں؟ گفتگو میں کہا، تو آپ نے کہا ان لنا طالبہ، بے شک ہماری ایک طلب ہے، ہماری ایک حاجت ہے، ہمارا ایک مطلوب ہے، ہمیں ایک کام ہے۔ فمن کان ظہرہ حاضرا فلیرکب معنا، پس جس کی سواری موجود ہے وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے، ان کے ہمارے ساتھ چلے۔ تو طلبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو جس کو طلب کیا جائے، یعنی کہ ہماری کی حاجت ہے، ہماری کی حاجت ہے جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس کی سواری موجود ہے ہمارے ساتھ چلے، وہ کیا حاجت ہے یہ نہیں بتایا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حکومت کو چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اپنے ایسے جہادی امور کو راز میں رکھے۔ نبی علیہ السلام ابو سفیان کے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس موقع پہ نہیں بتایا۔ اس موقع پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک کام ہے جس کی سواری موجود ہے ہمارے ساتھ چلے۔ فجعل رجال یستأذنونہ فی ظہرانہم فی علو المدینۃ، یا علو المدینۃ دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ آپ سے اجازت لینا شروع ہوئے، جعلہ کا معنی یہاں پہ کیا؟ شروع ہوئے۔ تو کچھ لوگ یعنی کہ آپ کے صحابہ کرام میں سے، تو کچھ لوگ آپ سے اجازت مانگنا شروع ہوئے، کس معاملے میں؟ فی ظہرانہم،
اپنی سواریوں کے معاملے میں جو کہاں پہ تھی؟ مدینہ کے بالائی علاقے میں تھی. کہنے لگے اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، بس ہماری سواری ادھر نہیں ہے، اس سائڈ پہ بندی ہوئی ہے، ہمیں اجازت دیں ہم لے آئیں وہاں سے. تو کچھ لوگ آپ سے اجازت مانگنا شروع ہوئے اپنی سواریوں کے معاملے میں جو کہاں تھی؟ مدینہ کے بالائی علاقے میں، عالیۃ المدینہ جس کو ابالی بھی کہتے ہیں. فقال، تو آپ نے کہا لا، نہیں، ان کے اس بات کی اجازت نہیں ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے، لا نہیں. الا من کان ظہرہ حاضرا، سوائے اس شخص کے جس کی سواری موجود ہے، یعنی کہ ہمارے ساتھ وہی چلے جس کی سواری موجود ہے، جس کی موجود نہیں ہے وہ جانے کی اب زحمت نہ کرے. فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی چل پڑے. کہاں سے چلے ہیں؟ مدینہ سے. حتی سبق المشرکین الی بدر، یہاں تک کہ مشرکین پہ سبقت لے گئے کس معاملے میں؟ بدر تک پہنچنے کے معاملے میں. ان کے بدر میں مسلمان پہلے پہنچے ہیں. وجاء المشرکون، اور مشرکین بھی آ گئے لیکن وہ مسلمانوں کے بعد میں آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا يقدمن احد منکم الى شیء حتى اکون انا دونہ، تم میں سے کوئی بھی کسی چیز کی طرف نہ بڑھے یہاں تک کہ میں اس سے آگے ہو جاؤں. مشرکین کے ساتھ کوئی ایسا آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے جس میں تم میں سے کوئی مجھ سے سبقت لے جائے. تو فرمایا تم میں سے کوئی کسی چیز کی طرف نہ بڑھے یہاں تک کہ میں ہو جاؤں اس کے آگے. دون ہو کا معنی کیا؟ اس کے آگے. آپ کو پتا ہے دون ہو کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ آگے. فدن المشرکون، تو مشرکین قریب ہوئے کس کے؟ مسلمانوں کے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قوموا الی جنۃ عرضها السماوات والارض، اٹھو ایک ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یعنی کہ دنیا میں دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا تو کچھ نہیں ہے اس جنت کے سامنے جہاں پہ تم نے پہنچنا ہے. اور پہنچو گے کیسے؟ جہاد کے ذریعے، شہادت کے ذریعے. تو کہا قوموا، اٹھو، الی جنت، ایک ایسی جنت کی طرف، ایسے باغ کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. قال، کہتے ہیں کون؟ جناب انس کہتے ہیں، یقول عمیر بن الحمام الانصاری، عمیر بن حمام انصاری کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت عرضها السماوات والارض، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، یعنی کہ آسمان و زمین کے برابر جنت ہے. قال، تو فرمایا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم، ہاں بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قال، تو کہنے لگے کون؟ عمیر، بخن بخن، واہ واہ، کیا ہی عمدہ بات ہے، کیا ہی عمدہ بات ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ما يحملك على قولك بخن بخن، تمہیں کون سی چیز ابھار رہی ہے یہ کہنے پہ کہ بخن بخن، واہ واہ، واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ قال، تو عمیر کہنے لگے، لا واللہ یا رسول اللہ، الا رجاءۃ نکون من اہلها، نہیں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مجھے یہ الفاظ کہنے پہ ابھار رہی ہو، سوائے اس کے کہ مجھے امید لگ گئی ہے کہ ان اکون من اہلہا، کہ میں بھی ہو جاؤں گا اہل جنت میں سے.
اس امید پہ کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ قال، تو آپ نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فإنک من اہلھا، یقیناً تم اہل جنت میں سے ہو۔ فأخرج تمرات من قرنہ، چنانچہ عمیر نے کچھ کھجوریں نکالی، من قرنہ، اپنے ترکش سے، یعنی کہ وہ بیگ جس میں کیا ہوتے ہیں، تیر، وہاں سے کچھ کھجوریں نکالی۔ فجعل یأکل منہن، تو ان کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں کھانے لگے۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، کون؟ یہ عمیر صحابی، لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذہ، اگر میں زندہ رہوں یہاں تک کہ میں یہ کھجوریں کھاؤں، ان کھجوروں کو کھانے تک اگر میں زندہ رہا، انہا لحیات طویلہ، تو بے شک یہ زندگی بڑی لمبی زندگی ہوگی، پھر تو جنت جانے میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اگر میں کھجوریں کھانے تک زندہ رہا، اس کا مطلب ہے کہ اتنی دیر تک میں جنت نہیں جا سکوں گا، یہ تو پھر بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ قال، انس کہتے ہیں، فرما، چنانچہ جناب عمیر نے پھینکی، بما کان معه من التمر، وہ کھجوریں جو ان کے پاس تھیں، ثم قاتلهم، پھر ان سے لڑے کافروں سے، حتی قتل، یہاں تک کہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس حدیث نے بھی غزوہ بدر کے کچھ حالات ہمارے سامنے واضح کیے ہیں، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معرکے میں مسلمانوں کو فتح دی تو اس کے اسباب کیا تھے۔ جب اللہ پہ، جنت پہ ایسا ایمان ہو کہ انسان کھجوریں کھانے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تب اللہ رب العزت کی مدد نازل ہوا کرتی ہے۔ جب مسلمان موت سے ڈرنے کی بجائے موت لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، شہادت کے لیے تیار بیٹھے ہوں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزوری نہ دکھاؤ، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلبہ تم ہی کو ملے گا اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ۔ اور جس کا صحیح معنوں میں آخرت پہ ایمان ہوگا تو وہ ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا جن کا ارتکاب مسلمان کرتے ہیں۔ یہ سود، یہ بدکاری، یہ بے حیائی، یہ جھوٹ، یہ سارے جو گناہ ہیں، یہ نتیجہ ہیں ایمان میں کمزوری کا یا ایمان بالکل نہ ہونے کا۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے، اس کی نگاہ جنت پہ ہوتی ہے، وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ تھے۔ یہ کہنا کہ وہ منافق تھے یا مرتد تھے یا اوپر سے ایمان لے کر آئے تھے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ان احادیث سے معلوم کریں کہ صحابہ کرام کتنی تڑپ رکھتے تھے جنت کی اور اللہ کو راضی کرنے کی۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 5، باب شہود الملائکۃ معرکۃ بدر، فرشتوں کا غزوہ بدر میں حاضر ہونا، فرشتوں کا غزوہ بدر میں شریک ہونا۔ حدیث نمبر 1646، 1646 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بدر کے دن، غزوہ بدر کے دن، ھذا جبریل، یہ جبریل ہیں، آخذ برأس فرسہ، اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، علیہ اداۃ الحرب، ان پہ لڑائی کا لباس ہے، ان پہ لڑائی کے اوزار ہیں اور لڑائی کے ہتھیار ہیں، یعنی کہ وہ مسلح ہو کر آئے ہیں، زرہ وغیرہ پہن کر آئے ہیں،
لڑنے کے ہتھیار لے کر آئے ہیں، گھوڑا بھی ان کے پاس ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کی مدد کرنا ہے تو اللہ کو فرشتوں کی ضرورت ہے مدد کے لیے؟ تو یہ اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں جن کا جب مسلمانوں کو علم ہوگا تو ان کے دل میں مسرت داخل ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا، بہادری داخل ہوگی، بزدلی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا جبریل بھی آئے ہیں اور اسلحہ لے کر آئے ہیں، گھوڑا لے کر آئے ہیں، اور جب پتہ چلے گا کہ فرشتے ہیں 1000 فرشتے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کتنے فرشتوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ دیکھیں حدیث نمبر 1644 میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 فرشتوں کے لیے تمہاری مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال پتہ چلا اس آیت سے اور اس حدیث سے کہ فرشتوں نے بھی غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک بار نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ لوگ صحابہ کرام میں سے کن کو سب سے عظیم مانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا ان کو جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا ہم فرشتوں میں بھی انہی فرشتوں کو عظیم مانتے ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ ایسی روایات کے ذریعے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام، دین کے طالب علم اور عام مسلمان آنکھیں بند کر کے ایسی روایات پہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جن کے اوپر ہم نے پیسہ لگایا، ہمارے ملک نے پیسہ لگایا، جن کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، جنہیں سکالرشپ کے ذریعے پڑھنے کے لیے باہر بھیجا گیا، وہ ہمارے لیے وہاں سے کیا لے کر آئے؟ شکوک و شبہات، اور ان کو ہیرو مانا جاتا ہے۔ جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں انہیں ہیرو مانا جاتا ہے۔ یہ ایسی روایات پہ کہاں یقین کرتے ہیں؟ باب نمبر 6، باب مقتل ابی جہل، ابو جہل کا قتل ہونا۔ حدیث نمبر 1647 1647 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبد الرحمن بن عوف قال، روایت ہے جناب عبد الرحمن بن عوف سے۔ وہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ملی، بلکہ ایک ہی محفل میں ملی۔ ان 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں جنت میں جانے کی خوشخبری ملی، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور یہ معروف ہے مسلمانوں میں کس لحاظ سے؟ تجارت کے لحاظ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں بین انا واقف فی الصف یوم بدر، جبکہ میں بدر کے دن، غزوہ بدر کے دن صف میں ٹھہرا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ فنظرت عن یمینی و شمالی، تو میں نے دیکھا اپنی دائیں جانب اور اپنی بائیں جانب، یعنی کہ صفیں بنا دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں نے کہا چیک کروں میرے دائیں جانب کون ہے، بائیں جانب کون ہے، کون سے لوگ ہیں جن سے میں مدد لوں گا۔ فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ، تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں انصاریوں کے 2 لڑکوں کے ساتھ ہوں، میرے دائیں جانب بھی ایک نوجوان لڑکا ہے، بائیں جانب بھی لڑکا ہے۔ حدیثۃ اسنانہما، ان کی عمریں کم ہیں، 9 عمر ہیں۔ تمنیت ان اکون بین اضلع منہما، میں نے تمنا کی کہ میں ہوتا ان کے مقابلے میں 2 طاقتور لوگوں کے درمیان، 2 مضبوط آدمیوں کے درمیان۔ اس موقع پہ میرے دل میں یہ بات آئی۔ فغمزنی احدہما، ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگایا۔
یعنی کہ متوجہ کیا ہاتھ لگا کے کہ میری بات سنیں. فقال کہنے لگا یا امی چچا جی هل تعرف ابا جہل کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ابو جہل جس کا نام کیا تھا عمرو بن ہشام، جو اس لڑائی میں کافروں کا کیا تھا کمانڈر سردار. قلت نعم میں نے کہا بالکل جانتا ہوں. ما حاجتک الیہ یا ابن اخی میرے بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ ان عبد الرحمن بن عوف حیران ہو رہے ہیں کہ یہ بچہ پوچھ رہا ہے کس کے بارے میں؟ ان کے کمانڈر کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں. قال تو کہا کس نے؟ بچے نے آگے سے جواب دیا عبد الرحمن بن عوف کو کہ اخبرت مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا ہے. والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لئن رأیتہ اگر میں نے اس کو دیکھ لیا، لا یفارق سوادی سوادا میرا جسم اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا، میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا، حتی یموت الاعجل منا یہاں تک کہ ہم میں سے وہ فوت ہو جائے جس پہ جلدی موت آنے والی ہے. یا وہ مرے گا یا میں مروں گا. مل گیا اگر سامنے آ گیا پھر میں اسے الگ نہیں ہونے والا، یا وہ مجھے مار دے گا یا میں اس کو مار دوں گا. حتی یموت یہاں تک کہ فوت ہو جائے الاعجل منا ہم میں سے جلد مرنے والا. تو جناب والا یہ ہے وہ اسباب جن کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو بدر کی لڑائی میں فتح دی تھی. فتعجبت لذلک عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے اس پہ تعجب ہوا، اس کی ان باتوں پہ مجھے تعجب ہوا. فغمزنی الاخر ابھی تعجب ختم نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں دوسرے نے مجھے ہاتھ لگایا. فقال علی مثلها تو اس نے بھی مجھ سے اس جیسی بات کہی جیسی بات اس بچے نے کی تھی. فلم انشب مجھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی ان نظرت الی ابی جہل کہ میں نے دیکھا ابو جہل کو، میری نگاہ پڑی کس پہ؟ ابو جہل پہ. یجول فی الناس وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا، ظاہر کمانڈر تھا، اپنے لشکر کی صفیں ترتیب دے رہا تھا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. قلت میں نے کہا الا خبردار یعنی کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. ان دو بچوں سے میں نے کہا الا خبردار ان ھذا صاحبکما الذی سألتمانی یہ ہے تمہارا وہ صاحب جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھے تھے، وہ دیکھو وہ ہے. فابتدراہ بسیفیہما تو وہ اس کی طرف لپکے جلدی سے گئے اپنی تلواروں کے ساتھ، تلواریں لے کر گئے. فضرباہ تو ان دونوں نے اس پہ وار کیا تلوار کا، حتی قتلاہ یہاں تک کہ دونوں نے اسے قتل کر دیا. ثم انصرفا الی رسول اللہ پھر دونوں آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. فاخبراہ تو دونوں نے آپ کو خبر دی کس کے بارے میں؟ ابو جہل کو قتل کرنے کے بارے میں. فقال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکما قتلہ تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ قال کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک نے کہا انا قتلتہ میں نے اسے قتل کیا ہے. فقال تو آپ نے کہا هل مسحتما سیفیکما کیا تم دونوں نے اپنی اپنی تلواروں کو صاف کر لیا ہے؟ کس سے؟ خون وغیرہ سے. قال لا دونوں نے کہا نہیں، یعنی کہ ہم نے ابھی تک اپنی تلواروں کو صاف نہیں کیا. فنظر فی السیفین تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں تلواروں پہ نگاہ ڈالی. فقال تو آپ نے کہا کلاکما قتلا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، تم دونوں صحیح کہہ رہے ہو. سلبہ لمعاذ بن عمرو بن الجموح اس کا ساز و سامان کس کا؟ ابو جہل کا، معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے گا.
یعنی کہ قتل تم دونوں نے کیا ہے، لیکن زیادہ کردار میں نے تلوار سے اندازہ لگا لیا کس کا ہے؟ معاذ بن عمرو بن جموح کا، اس لیے ابو جہل کا سامان اس کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ وکانا، یہ دونوں نوجوان کون تھے؟ معاذ بن افرا اور معاذ بن عمرو بن جموح۔ اس سے پتا چلا کہ جب لڑائی کے دوران کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرے گا، لڑائی کے دوران، جنگ جہاد کے دوران، تو جس کو قتل کرے گا اس کا ساز و سامان اسی کو ملے گا جس نے اس کو قتل کیا ہے۔ اگر دو آدمیوں نے قتل کیا ہے تو پھر اس کو ملے گا جس کا اس میں زیادہ کردار ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اس معاملے میں، یعنی کہ یہ جو سلب ہے، یہ جو قتل کیے جانے والے کافر کا ذاتی ساز و سامان ہے، یہ جو ہے یہ اس کو دیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، اور یہ تقسیم سے پہلے اس کو دے دیا جائے گا، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے۔ اس سے خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اور یہاں پہ اس امر کی وضاحت کر دوں کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کیا تھا۔ کس کا؟ ابو جہل کا۔ اور یہ بات صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، یعنی کہ اس کو گرانے والے یہ تھے، قتل تک پہنچانے والے یہی تھے۔ جب عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے رسول نے کہا بھی پتہ کر کے آؤ ابو جہل کا کیا بنا، تو عبداللہ بن مسعود اس کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو گرا پڑا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تو تب عبداللہ بن مسعود اس کے اوپر چڑھ گئے اور اس کی داڑھی سے پکڑا اور اس سے کہا کہ تم وہی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی آدمی ہوگا جو تم لوگوں نے قتل کیا ہو؟ اس وقت بھی اپنے تکبر و غرور میں تھا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود کو ابو جہل کا ساز و سامان نہیں ملا، کیونکہ بنیادی طور پہ اس کو قتل کرنے والے یہی صحابی تھے جن کو آپ نے ساز و سامان دیا ہے۔ باب نمبر 7، باب وقوفہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القلیب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلیب پہ رکنا، قلیب پہ ٹھہرنا۔ قلیب سے مراد کیا ہے؟ کنواں، بدر کا جو کنواں ہے اس پہ آ کے آپ ٹھہرے تھے، وہاں پہ آ کے آپ رکے تھے، اس بارے میں یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1648، 1648 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ عن ابی طلحہ، یہ ابو طلحہ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ ان کا نام کیا ہے؟ زید بن خالد، زید بن طلحہ الانصاری۔ یہ شوہر ہیں کس کے؟ ام سلیم کے۔ وہی ام سلیم جن کے پہلے شوہر فوت ہو گئے تھے۔ کون سے شوہر؟ مالک، کس کے والد؟ انس بن مالک کے والد۔ انس بیٹے ہیں ام سلیم کے پہلے شوہر سے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو ابو طلحہ، یہ جو ابو طلحہ ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا تھا ام سلیم کو، کس چیز کا؟ نکاح کا۔ تو ام سلیم نے کیا کہا تھا کہ تمہارے جیسے آدمی کا نکاح کا پیغام آئے تو اسے رد کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں شادی کر لوں گی آپ سے، اور آپ کا اسلامی حق مہر بن جائے گا، حق مہر بھی نہیں لوں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ام سلیم کتنی ذہین اور اسلام کے لیے کتنی مخلص خاتون تھی، اور کیسے انہوں نے اس آدمی کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے۔ تو پھر یہ ابو طلحہ مسلمان ہوئے، نکاح ہوا، اور ان سے جو بچے پیدا ہوئے ان میں سے ایک طلحہ بھی تھا۔ تو یہ ہے ابو طلحہ۔
کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر ب24 رجلا من صنادید قریش، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے دن حکم دیا 24 آدمیوں کا، 24 آدمیوں کے بارے میں حکم دیا۔ 24 آدمی کون تھے؟ قریش کے سرداروں میں سے۔ تو قریش کے سرداروں میں سے 24 لوگوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا، فقذفوا، تو انہیں پھینک دیا گیا، فی طوی من اطواء بدر، بدر کے کنووں میں سے ایک کنویں میں۔ خبیث، جو گندا کنواں تھا، کنواں کیا تھا؟ اس کا پانی گندا تھا۔ مخبث، جو اس میں ڈالا جائے اس کو بھی وہ گندا کر دینے والا تھا، اس قسم کا وہ کنواں تھا، بدبو وغیرہ آتی ہوگی۔ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمٍ، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی قوم پہ غلبہ پاتے، کسی قوم سے جنگ جیتتے، تو اقام بالعرصۃ 3 لیال، تو آپ میدان جنگ میں 3 راتیں قیام کرتے، 3 راتیں آپ ادھر ہی رہتے۔ فلما کان ببدر، تو جب آپ بدر میں تھے اور تیسرا دن تھا، تو امر براحلتہ، تو آپ نے حکم دیا اپنی سواری کے بارے میں، فشد علیہا رحلہا، تو آپ کی سواری پہ اس سواری کا کجاوا باندھ دیا گیا، کس دیا گیا۔ ثم مشا، پھر آپ چلے، یعنی کہ سواری پہ ایک کجاوا رکھا گیا، کجاوے پہ آپ بیٹھے اور چل پڑے۔ واتبعہ اصحابہ، اور آپ کے صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے چل پڑے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ما نرا ینطلق، ہم گمان نہیں کرتے کہ آپ نکل رہے ہیں، چل رہے ہیں، الا لبعض حاجتی، مگر اپنے کسی کام کی وجہ سے، کسی کام کے لیے لگتا ہے آپ نکلے ہیں، کوئی کام ہے آپ کو، کوئی حاجت ہے آپ کو۔ حتی قام علی شفۃ الرکی، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو گئے کنویں کے کنارے پہ۔ فجعل ینادیہم، تو آپ انہیں آوازیں دینے لگے، کن کو؟ ان 24 لوگوں کو جن کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، آپ ان کو آوازیں دینے لگے، باسمائہم، ان کے نام لے کر، واسماء آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کے نام لے کر۔ چنانچہ آپ کہتے، یا فلان ابن فلان، اے فلاں کے بیٹے فلاں، و یا فلان ابن فلان، اور اے فلاں کے بیٹے فلاں، ایسرکم، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگی ہے کہ انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ آج تو تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، یقیناً ہم نے اس کو برحق پایا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، ہم نے اسے برحق پایا ہے، حقیقت پایا ہے، سچا پایا ہے، کس کو؟ جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، جو ثواب کا اور فتح دینے کا، نصرت دینے کا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اسے سچا پایا ہے جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تمہارے رب کا تم سے وعدہ کیا ہے؟ عذاب دینے کا، کیا اب عذاب ہو رہا ہے؟ قال، ابو طلحہ کہتے ہیں، فقال عمر، تو عمر نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو بعد میں ہمارے دوسرے خلیفہ بنے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها،
کیا آپ ایسے جسموں سے، ایسی لاشوں سے کلام نہیں کر رہے جن میں روح ہی نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم اس سے، ان سے زیادہ، منہم کا میں ترجمہ پہلے کرنے، تم ان سے زیادہ اس گفتگو کو سننے والے نہیں ہو جو میں ان سے کر رہا ہوں، جو باتیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ جیسے تم سن رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں، اور تم ان سے بہتر سننے والے نہیں ہو، یعنی کہ وہ میری گفتگو سن رہی ہیں۔ یہاں پہ ہماری اس کتاب کے رائٹر نے اتنی روایت ذکر کی ہے، بات کے الفاظ ذکر نہیں کیے، جبکہ آپ صحیح بخاری کھولیں گے تو اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی قتادہ جو تابعی ہیں، صحابی سے حدیث نقل کرنے والے، وہ تابعی کہتے ہیں احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو زندہ کیا، کن کو؟ ان 24 لوگوں کو، ان مشرکین کو اللہ نے زندہ کیا، حتی اسمعہم قولہ، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو آپ کی گفتگو سنائی۔ کیوں؟ توبیخاً، ان کو ڈانٹ پلانے کے لیے، وتصغیراً، اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ونقمتاً، اور ان سے انتقام لینے کے لیے، وحسرتاً، اور انہیں افسوس میں مبتلا کرنے کے لیے، وندماً، اور انہیں ندامت اور پشیمانی میں ڈالنے کے لیے۔ یہاں پہ سوال اٹھے گا، کیا سوال اٹھے گا کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ ہمارے بہت سے ایسے علماء کرام جو عقیدہ توحید پہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، قبروں میں مدفون چاہے ولی ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے شہداء ہوں، وہ نہیں سنتے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو ولی نہیں سنتے، یہاں پہ کافر سن رہے ہیں۔ کون سن رہے ہیں؟ کافر سن رہے ہیں، تو ہمارے ولی جو ہیں وہ کیوں نہیں سنتے ہوں گے؟ تو یہاں پہ پھر کیا موقف ہوگا میرا اور آپ کا؟ پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاطر میں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں ہی والذین تدعون من دونہ، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہیں کیا دیں گے جب وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری پکار نہیں سنتے، حالانکہ جن کو پکارا جاتا ہے عام طور پہ وہ کون ہوتے ہیں؟ نبی، ولی، شہید، بزرگ، کئی دفعہ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ کون ہوتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، عیسائی اس زمانے کے پکارتے تھے، اور اس کے علاوہ عزیر علیہ السلام کو یہودی، اور اس کے علاوہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں اللہ کے ولیوں کو، اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار نہیں سنتے، اور بالفرض سن لیں
تو تمہاری دعا کو، تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ نہیں سنتے۔ اور اللہ سورہ احقاف کے آغاز میں کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جن کو پکارتا ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس کی پکار سے غافل، بے خبر، لا علم، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پختہ عقیدہ ہے قرآن کا کہ جو فوت ہو جائے اور جو قبروں میں جن کو دفن کر دیا جائے وہ سنتے نہیں ہیں۔ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں وہ عام طور پہ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتے، ایسی روایات جو من گھڑت ہوتی ہیں یا انتہائی ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو درست وہ دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ حدیث ہے، یہ بدر والی حدیث۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تم مردے کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ اب ہمارا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لائے کہ مردے نہیں سنتے، اور بخاری کی اس حدیث پہ بھی ایمان لائے کہ جب مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب وہ ہمارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب بھی قبرستان میں جاؤ گے تمہارے قدموں کی آہٹ سنے گا، فرمایا جب دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تب سنتا ہے۔ سنتا بھی کیا؟ قدموں کی آہٹ۔ یہ نہیں کہا کہ تم جو رو رہے ہوتے ہو قبر پہ کھڑے ہو کے سنتا ہے، جو تم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہو وہ سنتا ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ تو حدیث کے اوپر ایمان ہے اسی قدر جس قدر حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا، یہ بدر والی حدیث، تو اس کا کیا کریں گے؟ تو گزارش یہ ہے، یہ حدیث تو وعدے کر رہی ہے کہ مردے واقعی نہیں سنتے۔ یہ حدیث کیا وعدے کر رہی ہے کہ مردے واقعی نہیں سنتے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر میری گفتگو سننے والوں میں کوئی ایسا ہے جو عربی زبان جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک کتاب کا مطالعہ کرے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ عدم سماع الاموات۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ عدم سماع الاموات، کہ مردے نہیں سنتے۔ اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے عراق کے ایک عالم دین نے جو امام آلوسی کے نام سے معروف ہیں۔ ایک امام آلوسی وہ ہیں جن کی تفسیر ہے، یہ وہ نہیں ہیں، یہ ان کے بیٹے یا ان کے پوتے ہیں۔ اور یہ اپنے زمانے میں عراق کے بہت بڑے عالم دین تھے، جن کے فقہ حنفی کے عالم دین، بہت بڑے حنفی عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنی مسجد میں ایک دفعہ مسئلہ بیان کر دیا کہ مردے نہیں سنتے، تو لوگوں نے بہت شور ڈالا۔ ان کے مقتدی بھی حنفی تھے، خود بھی حنفی ہیں، تو حنفی لوگ جو تھے وہ مطمئن نہ ہوئے ان کے اس موقف پہ، تو انہوں نے اس موقع پہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے ذریعے ثابت کیا کہ ہمارے پرانے جو حنفی علماء کرام ہیں ان کا یہی موقف رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ تو اس کتاب میں جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے اور حنفی علماء کرام کے اقوال کے ذریعے کہ مردے نہیں سنتے۔ اس کتاب کی تحقیق کی اور اس پہ کام کیا شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے۔ تو اس کتاب کا جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے وہ پڑھنے والا ہے۔ وہ مقدمہ آپ پڑھیں گے تو ہر طرح کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کا بھی شیخ البانی نے تذکرہ کیا ہے اور وہ وعدے کرتے ہیں بھائی یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ کیسے؟ اگر عقیدہ یہ درست ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو صحابہ کرام کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے؟
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ایسے مردوں سے کلام کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے. اور اس روایت کی جو دیگر روایات آئی ہیں مسند احمد وغیرہ میں، وہاں پہ یہ ہے کہ جناب عمر فاروق نے یہ سوال کیا اور باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ ان مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اگر یہ عقیدہ درست ہوتا کہ مردے نہیں سنتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی موقع پہ صحابہ کرام کے عقیدے کی اصلاح فرما دیتے اور کہتے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مردے نہیں سنتے، یاد رکھو کہ مردے سنتے ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور معجزہ روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے. معجزہ جو ہوتا ہے عام قوانین سے مختلف ہوتا ہے. تو عام قانون کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پہ آپ کا کلام ان کو سنایا. یہی تو کہہ رہے ہیں قتادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا یہاں تک کہ ان کو آپ کا کلام سنایا تاکہ ان کی ذلت میں اضافہ ہو، ان کی پشیمانی میں، ندامت میں، افسوس میں اضافہ ہو. اسی لیے امام بہقی، کون سے امام؟ امام بہقی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اپنی اس کتاب میں جس کا نام انہوں نے رکھا ہے دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل، نبوت کی نشانیاں، معجزات. یعنی کہ اس حدیث کو انہوں نے معجزات والی حدیث میں ذکر کیا ہے. تو اب کوئی کہے جناب کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو کیا ہوا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر پہ عصا مارا جائے تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو یہ اس کی بات غلط ہوگی، چاہے وہ کہے کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا. بھئی وہ معجزہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہ معمول کی بات نہیں ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام نے ان سے کلام کیا اور انہوں نے سنا، یہ آپ کا معجزہ تھا. یہ معمول کی بات نہیں ہے. معمول کی بات وہ ہے، اصول وہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا کہ آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اس کے بعد حدیث نمبر 1649 1649 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ انہم لیعلمون الآن، کہ بے شک وہ جانتے ہیں، الآن اب کیا جانتے ہیں کہ انما کنت اقول حق، کہ بے شک جو میں کہا کرتا تھا وہ حق تھا. یہ قبر والے اب جانتے ہیں کہ جو میں کہا کرتا تھا وہ کیا ہے؟ حق تھا. اصل میں ام المومنین عائشہ ان بدر والوں کے سننے کی بھی قائل نہیں ہے. ام المومنین کا موقف یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، حتیٰ کہ بدر والے مردے بھی نہیں سنتے. سمجھے؟ ام المومنین عائشہ کا موقف کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، حتیٰ کہ یہ بدر والے مردے بھی نہیں سنتے. اور یہ حدیث بیان کی تھی عبداللہ بن عمر نے بھی، عبداللہ بن عمر نے بھی حدیث بیان کی تھی. ام المومنین کو پتا چلا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ کلام مردوں نے سنا، تو کہنے لگی نہیں 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 نہیں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سنتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جانتے ہیں اب کہ بے شک جو میں ان سے کہا کرتا تھا وہ برحق ہے. ان کے قبر میں جا کے ان کی آنکھیں کھلی ہیں. قبر ان کی باقاعدہ قبر تو نہیں تھی، وہ کنواں ہی ان کی کیا ہے؟ قبر ہے. تو ام المومنین کہنا چاہتی ہیں کہ قبر میں جا کے ان کی آنکھیں کھلی ہیں. اب اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ قبر میں جا کے ان کو پتا چلا ہے کہ جو کچھ محمد کہا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ حق تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک ہے تعلق اس بات کا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا کلام سنا، تو ام المومنین کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں انک لا تسمع الموتى، کہ بے شک آپ مردوں کو اپنی آواز. اچھا یہاں پہ ایک اور بات پہ غور کریں، آپ نے توجہ دینی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المؤمنین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایت
پیش کی جائے گی کس موضوع پہ؟ مردوں کے نہ سننے کے موضوع پہ. ایسے ہی ہے. آج کئی علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں تم لوگ یہ آیت غلط جگہ پہ پیش کرتے ہو. اس آیت کا مطلب قبروں میں پڑے ہوئے مردے نہیں ہیں. اس آیت کا مطلب ہے کافر، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر مردے ہیں، آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں کہ آپ تفسیریں کھول کے دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس آیت میں مردوں سے مراد کون ہے؟ کافر ہے. تو اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سوال کے جواب میں کہا جائے گا اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، آپ لوگوں نے تو ہمارا کام آسان کر دیا ہے. آپ لوگوں نے ہمارا کام ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو مردے کیوں قرار دیا؟ اسی لیے مردے قرار دیا کہ جیسے قبروں میں پڑے ہوئے مردے نہیں سنتے، ایسے یہ کافر جو آپ کو زندہ نظر آتے ہیں یہ بھی مردے ہیں، یہ بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو نہ سننے میں اصل کون ہوئے؟ مردے جو قبروں میں پڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں جن کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کی طرح ہے. جیسے مردوں کو اپنی بات سنانا ممکن نہیں ہے، ان کو بھی آپ جو مرضی سناتے رہے یہ نہیں سنیں گے. دیکھیں، جب آپ کسی بہادر انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شیر ہے. یہ کیا ہے؟ تو کیا وہ واقعی شیر ہوتا ہے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے بہادر ہے جیسے شیر بہادر ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بہادری کس میں پائی جاتی ہے؟ شیر میں. اور یہ انسان ہو کر بھی شیر کی طرح بہادر بن گیا. جی جب آپ کسی انسان کو شیر کہتے ہیں تو آپ وہاں پہ پہلے یہ مانتے ہیں کہ اصل بہادر کون ہوا کرتا ہے؟ شیر. جب آپ کسی خوبصورت انسان کو کہتے ہیں کہ یہ تو چاند ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل خوبصورت کون ہوتا ہے؟ چاند. اور یہ بھی انسان بھی چاند کی طرح ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور مراد اس سے کون ہے؟ مردوں سے کافر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل وہ جو نہیں سنتے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے. اور یہ کافر بھی ان مردوں کی طرح ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. جب ہم سلام کہیں تو ہمارا سلام بھی نہیں سنتے. قبروں میں جا کے پھر کیوں کہتے ہیں آپ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلامتی نازل ہو. تو گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے قرآن و حدیث سے یہ معلوم کر لیا کہ مردے نہیں سنتے، تو یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں قبرستان میں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، ان میں تو واضح طور پہ آیا ہی نہیں کہ وہ سنتے ہیں. تو قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کو اس ایک سلام کی وجہ سے آپ تبدیل نہ کریں. اس کا حل ہم نکال لیتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور کا حل نکل آئے گا، یہ بھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو. لیکن آپ صرف اس ایک شبے کی وجہ سے قرآن کے دیے گئے پختہ عقیدے کو ترک نہ کریں. دیکھیں، یہ دعا ہے کہ اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو. یہ دعا اللہ نے سننی ہے، اللہ نے قبول کرنی ہے. تو سوال وہ کرتے ہیں بار بار، پھر قبر والوں کو مخاطب کیوں کیا گیا ہے؟ اگر قبر والے نہیں سنتے تو قبر والے کو مخاطب بھائی گفتگو کا یہ ایک انداز ہے. عمر فاروق نے کیا کہا تھا جنیسور سے؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ تو نفع نقصان کا مالک. کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ حضرت اسود کو، پتھر کو. تو کیا وہ بھی سنتا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ جب آپ کسی کو مخاطب کریں ضروری نہیں کہ وہ آپ کی گفتگو سنتا ہو. تو قرآن نے جب عقیدہ بتا دیا کہ مردے نہیں سنتے، اس عقیدے کو ریجیکٹ کر دینا صرف اس وجہ سے کہ جی قبرستان میں ہم دعا پڑھتے ہیں قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، تو یہ عجیب بات ہوگی. چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اسلامی مہینے کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا دعا پڑھتے ہیں؟
اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. تو کیا چاند بھی سنتا ہے؟ چاند کو مخاطب کرتے ہیں کیا وہ بھی سنتا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں سنتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ مخاطب کسی کو مخاطب کرنے سے لازم نہیں آتا کہ وہ آپ کی گفتگو سنتا ہو. یہ گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. چلیں جی، تو ام المومنین کیا کہہ رہی ہیں کہ سوائے اس کے نہیں. نبی اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ انہم لیعلمون الان، کہ بے شک یہ کون، یہ مشرکین کے سردار، یہ اب جانتے ہیں کہ انما کنت اقول، کہ بے شک جو میں کہا کرتا تھا حق، وہ کیا تھا؟ وہ برحق تھا، سچ تھا. وقد قال اللہ، اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو ام المومنین عائشہ نے بھی یہ آیت پڑھی ہے اس موضوع پہ کہ مردے نہیں سنتے، اور عمر فاروق نے بھی یہ آیت پڑھی تھی کہ وہ مردے نہیں سنتے. اس کے بعد باب نمبر 8. یہ باب کیا ہے؟ باب فداء الاسرى، قیدیوں کا فدیہ دینا، قیدیوں کا فدیہ، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 1650 1650 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری. عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک انصاریوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی. فقالوا، چنانچہ انہوں نے کہا، اذن لنا، آپ ہمیں اجازت دیں. کس سے کہا ہے؟ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اذن لنا، آپ ہمیں اجازت دیں. فلنترک لابن اختنا عباس فداءہ، بس چاہیے کہ ہم چھوڑ دیں اپنے بانجے عباس کا فدیہ. یعنی کہ عباس جو آپ کے چچا ہیں یہ ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بانجے. کیسے بانجے لگے؟ تو علماء کرام نے وعدے کیا ہے کہ یہ خود جو ہیں بذات خود بانجے نہیں لگتے اہل مدینہ کے، لیکن ان کے والد کون؟ عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب اللہ کے رسول کے کیا لگتے ہیں؟ دادا. تو یہ جو عبد المطلب ہیں، ان کی جو والدہ ہیں وہ مدینہ سے تھی. وہ کہاں سے تھی؟ ان کا نام تھا سلمہ بنت عمر، وہ بنو نجار قبیلے سے تھی. تو اس لیے انصاری کہہ رہے ہیں کہ عباس جو ہیں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بانجے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا فدیہ چھوڑ دیں، ہم ان کا فدیہ، ان کا معاوضہ نہیں لینا چاہتے. یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے؟ جب عباس بدر کی لڑائی میں کافروں کے ساتھ آئے تھے، مجبور ہو کر آئے تھے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن گرفتار ہوئے تو 70 لوگوں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا، ان میں سے ایک یہ بھی تھے. اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہر وہ قیدی جس کا فدیہ دیا جائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو انصاری چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے چچا جو ہیں ان سے فدیہ نہ لیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ کو چچا ہیں اس لیے اللہ کے رسول پہ کوئی احسان نہیں کرنا چاہتے. اس کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ ہمارے بانجے ہیں. کون؟ آپ عباس. تو ہمیں آپ اجازت دیں تو ہم ان کا فدیہ نہیں لینا چاہتے. آپ نے کہا لا تدعون منہ درہما، ان کے فدیے میں سے ایک درہم کو بھی ترک نہ کرنا، مکمل فدیہ لینا ہے ان سے مکمل فدیہ لینا ہے. آپ نے پیغام دے دیا کہ اس معاملے میں برابری ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1651 1651 خا کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہونا؟ امام بخاری، صحیح بخاری. عن جبیر بن مطعم، روایت ہے کس سے؟ جبیر بن مطعم سے. جبیر بن مطعم کا پورا نام ذرا غور کیجئے گا، جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل. یعنی کہ جبیر کے والد کا نام کیا؟ مطعم. ان کے دادا کا نام کیا؟ عدی.
اور پردادا کا نام کیا ہے؟ نوفل. اور قبیلہ کیا ہے؟ القرشی، قریشی ہیں، القرشی النوفلی. تو جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فی اسارى بدر، بدر کے قیدیوں کے بارے میں، یعنی کہ مسلمانوں نے جو کافروں کے لوگوں کو قیدی بنایا تھا ان کے بارے میں آپ نے کہا لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، جبیر کا کون؟ والد، جو صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے والد کے بارے میں آپ نے کہا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ان گندے لوگوں کے بارے میں، ان بدبودار لوگوں کے بارے میں، لترکتہم، تو میں ان کو یقیناً چھوڑ دیتا، لہو، ان کی خاطر. کن کی خاطر؟ مطعم بن عدی کی خاطر. یہ کیا معاملہ ہے جی؟ مطعم بن عدی بدر کی لڑائی سے تقریباً 7 مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے. بدر کی لڑائی سے تقریباً 7 مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ اتنے اچھے انداز سے کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ معلوم رہے کہ یہ حالت کفر میں فوت ہوئے ہیں، مسلمان نہیں تھے. مطعم بن عدی کون تھے؟ حالت کفر میں فوت ہوئے ہیں، مسلمان نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کا تذکرہ اچھے انداز سے کیا، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کچھ نیکیاں کی تھی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب طائف گئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، انہوں نے آپ سے برا سلوک کیا تھا. اس کے بعد جب آپ دوبارہ مکہ میں واپس آئے تو اس وقت آپ کو خطرہ تھا، چنانچہ آپ نے اس موقع پہ مطعم بن عدی کی پناہ لی تھی. مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی کہ آپ مکہ میں آئیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو نبی علیہ السلام نے مطعم بن عدی کی اس نیکی کو یاد رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جن دنوں نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تو اہل مکہ نے آپ کا اور آپ کے قبیلے کا بائیکاٹ کیا تھا، بنو ہاشم کا، اور ان لوگوں کو مجبور کر دیا گیا کہ یہ مکہ سے نکل کے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے، اور انہوں نے طے کیا کہ ان سے کوئی رشتہ نہیں کرنا، یعنی کہ نہ ان کی کسی لڑکی کا رشتہ لینا ہے، نہ ان کو اپنی کسی لڑکی کا رشتہ دینا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی کاروبار بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ کے قبیلے کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا. اور اس موقع پہ بنو ہاشم کا ساتھ دیا تھا بنو مطلب نے بھی. کنہوں نے ساتھ دیا تھا؟ بنو مطلب نے بھی. پھر یہ جو انہوں نے معاہدہ آپس میں کیا تھا، یہ جو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، یہ ختم کیسے ہوا؟ اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس کو ختم کروانے میں ایک بڑا کردار مطعم بن عدی کا بھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے مطعم بن عدی کی نیکیاں یاد رکھی ہیں. اب مطعم بن عدی زندہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کی بات مان کر ان کو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے، اس کا اچھا تذکرہ کر دیا، اس کی نیکی کو یاد رکھا. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے کلام کرتا، یعنی کہ شفاعت کرتا میرے پاس، فی ہؤلاء النتنا، ان بدبودار لوگوں کے بارے میں، مراد کون ہے؟ یہ قیدی. تو لترکتہم، یقیناً میں ان کو چھوڑ دیتا، لہو، اس کی خاطر. اس کے بعد ہے باب نمبر 9، باب عدد اہل بدر، اہل بدر کی تعداد، یعنی کہ بدر میں شریک ہونے والے عظیم صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی. روایات میں جو آتا ہے وہ 313 سے لے کر 319 تک آتا ہے. حدیث نمبر 1652 1652 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام؟ امام بخاری. عن البراء ابن عازب، روایت ہے جناب براء بن عازب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے.
قال وہ کہتے ہیں استصغرت انا وابن عمر یوم بدر، مجھے اور عبداللہ بن عمر کو غزوہ بدر کے موقع پہ کم عمر قرار دیا گیا، ہمیں لڑائی کے قابل نہیں سمجھا گیا عمر تھوڑی ہونے کی وجہ سے۔ برا بن عازب کہتے ہیں مجھے بھی موقع نہیں دیا گیا بدر کی لڑائی میں شریک ہونے کا، اور عبداللہ بن عمر کو بھی، عبداللہ بن عمر کو بلکہ احد کی لڑائی میں بھی موقع نہیں ملا، اور بدر کی لڑائی میں یہ 13 سال کے تھے، احد کی لڑائی میں 14 سال کے، البتہ خندق کی لڑائی میں ان کو موقع دیا گیا۔ تو کہتے ہیں برا بن عازب کہ مجھے اور عبداللہ بن عمر کو غزوہ بدر کے موقع پہ کیا قرار دیا گیا؟ چھوٹا قرار دیا گیا، کم عمر قرار دیا گیا۔ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى 60، اور غزوہ بدر میں مہاجرین 60 سے کچھ زیادہ تھے۔ نیف کہتے ہیں 1 سے لے کر 3 کو، تو 60 ہوں گے، 60 سے کچھ زیادہ کا مطلب یا 61 یا 62 یا 63 اتنے۔ وَالْأَنصَارُ نَيِّفٌ وَأَرْبَعِينَ وَمِئَتَيْنِ، اور انصاری 240 سے کچھ زیادہ تھے، یعنی کہ 240 241 یا 242 یا 243، ٹوٹل کتنے ہو گئے ذرا حساب کریں، 60 اور 240 کتنے ہو گئے؟ 300، تو 300 تھے، اور یہ یہاں پہ تعداد بتائی گئی ہے ایک بڑی تعداد، یعنی کہ 300 جیسے کہتے ہیں، 200 کہہ دیتے ہیں، 100 کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام 313 سے لے کے 319 کے درمیان تھے۔ لیکن یہاں پہ بھی کہا گیا کہ 60 سے کچھ اوپر اور 240 سے کچھ اوپر، تو یہ اگر 6 ڈال لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 306 تو اس روایت کے مطابق بھی ہو جائیں گے۔ باب نمبر 10، باب ظہور النفاق باسلام ابن ابی، ابن ابی کے مسلمان ہونے کے ساتھ منافقت کا واضح ہونا، منافقت کا ظاہر ہونا، یہ کہ جب یہ آدمی مسلمان ہوا ہے تو منافقت جو ہے وہ پھیل گئی ہے اور واضح ہو گئی ہے۔ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا لیکن اندر سے کافر ہونا، کلمہ پڑھنا مسلمانوں سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ حدیث نمبر 1653 1653 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری و مسلم۔ عن اسامہ بن زید، روایت ہے اسامہ بن زید بن حارثہ الکلبی سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسامہ بن زید نبی علیہ السلام کے بہت محبوب صحابی تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور ان کے والد زید وہ بھی آپ کے محبوب ترین صحابی تھے، بلکہ زید کو آپ نے بیٹا بنایا تھا۔ زید بنیادی طور پر جناب خدیجہ کے غلام تھے۔ جب آپ کی خدیجہ سے شادی ہوئی رضی اللہ عنہا تو زید انہوں نے آپ کے حوالے کر دیے، تو آپ نے زید کو جو غلام تھے ان کو بیٹا بنا لیا۔ اور پھر جب یہ حکم نازل ہوا کہ کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے، تو پھر یعنی کہ پہلے لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا تھا زید بن محمد، پھر دوبارہ سے کہا جانے لگا زید بن حارثہ۔ انہی کے بیٹے ہیں اسامہ، اور دونوں سے اللہ کے رسول بہت پیار کرتے تھے۔ تو یہ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکب علی حمار، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے گدھے پہ، سوار ہوئے گدھے پہ، علی قطیفۃ فدکیۃ، فدق شہر کی بنی ہوئی موٹی چادر پہ، فدق شہر کی بنی ہوئی موٹی چادر آپ نے گدھے کے اوپر رکھوائی اور اس گدھے کے اوپر بیٹھے۔ اس سے پتہ چلا آپ کی تواضع کا کہ گدھے پہ بیٹھنے کو آپ اپنی توہین نہیں سمجھتے تھے۔ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، اور آپ نے اسامہ بن زید کو بٹھایا اپنے پیچھے۔ یعود سعد بن عبادہ،
اس حال میں کہ آپ عیادت کرنے جا رہے تھے کس کی؟ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہاں پہ؟ فی بنی الحارث بن خزرج، حارث بن خزرج قبیلے کے گھروں میں، یعنی کہ جہاں پہ رہائشیں ہیں حارث بن خزرج قبیلے کی، ادھر ہی سعد بن عبادہ کا گھر تھا کیونکہ انہی کا قبیلہ ہے. یہ کب کی بات ہے؟ قبل وقعت بدر، غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. قال کہتے ہیں کون؟ اسامہ بن زید. حتی مر، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام گزرے، بمجلس، ایک ایسی مجلس کے پاس سے، فیہ، جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. عبداللہ بن ابی، عبداللہ کے والد کا نام کیا ہوا؟ اور ابی کے والد کا نام؟ اور یہ بات غلط ہے، یہ آپ لوگوں کا جواب غلط ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ابن سے پہلے الف نہیں ہے، دوسرے ابن سے پہلے الف ہے. تو اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عبداللہ جس کے باپ کا نام ابی ہے، جس کی ماں کا نام سلول ہے. تو یہ عبداللہ بیٹا ہے ابی کا بھی، اور یہی عبداللہ بیٹا ہے سلول کا بھی. تو پہلا ابن جو ہے وہ بھی عبداللہ کی صفت ہے، اور دوسرا ابن بھی عبداللہ کی صفت ہے. یعنی کہ وہ عبداللہ جو ابی کا بھی بیٹا، وہ عبداللہ جو سلول کا بھی بیٹا. سلول ماں کا نام، ابی والد کا نام. یہ کب کی بات ہے؟ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيْ، یعنی کہ آپ اس مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی تھا، اور یہ عبداللہ بن ابی کے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. ابھی تک وہ کیا تھا؟ کافر تھا. یہ مسلمان ہوا بھی تو کیا ہوا؟ منافق تھا. اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس وقت تک اوپر سے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ، تو اچانک مجلس میں کون تھے؟ اس مجلس میں اخلاق من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود والمسلمین. مجلس میں مسلمانوں، مشرکین جو کہ بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، یہودی اور مسلمانوں میں سے ملے جلے لوگ تھے. اخلاق مکس لوگ تھے اس مجلس میں. مکس لوگ کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے، اور مشرکین میں سے جو کہ بتوں کی عبادت کرنے والے، اور یہودیوں میں سے اور مسلمانوں میں سے. مسلمانوں کا تذکرہ 2 دفعہ کیا ہے. وفی المجلس عبداللہ بن رواحہ، اس مجلس میں ایک سچے صحابی بھی تھے. کون؟ عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ بن رواحہ یہ بھی انصاری ہیں، اور یہ شاعر تھے، اور یہ وہی ہیں جو جنگ موتہ میں شہید ہوئے. جنگ موتہ میں تو یہ عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے. فلما غشیت المجلس عجاجۃ الدابہ، جب اس مجلس کو ڈھانک لیا آپ کے جانور کے گرد و غبار نے. جب آپ گزرے ہیں تو ظاہر ہے کہ گدھا جب گزرے گا تو مٹی تو اڑے گی، تو وہ مٹی جو ہے ان گرد و غبار ان کے اوپر آ گیا جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. خمر عبداللہ بن ابی انفہ، تو عبداللہ بن ابی نے ڈھانک لیا اپنے ناک کو بردائی، اپنی چادر کے ساتھ، جن کے نفرت کا اظہار کیا. ثم قال، پھر کہنے لگا، لا تغبروا علینا، ہم پہ غبار نہ اڑاؤ. فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، تو نبی علیہ السلام نے انہیں سلام کہا کیونکہ اس میں مسلمان بھی موجود تھے. ثم واقفا، پھر آپ ٹھہر گئے. فنازل، تو آپ گدھے سے اترے. فدعاہم الی اللہ، تو آپ نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. وقرأ علیہم القرآن، اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی. فقال عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو عبداللہ ابن ابی نے کہا، ایھا المرء، اے آدمی. نبی نہیں کہا، انداز دیکھ رہے ہیں آپ اس کا، نبی نہیں کہا، کہا انہ لا احسن مما تقول ان کان حقا، یقیناً اس سے بہتر کچھ نہیں ہے جو تم کہتے ہو اگر یہ حق ہے. جو تم کہتے ہو اگر یہ حق ہے تو اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے.
لیکن فلا تؤذنا به فی مجالسنا، آپ اس کے ساتھ ہمیں ہماری مجالس میں آ کے تنگ نہ کریں، ادھر آ کے آپ تلاوت کر لیں، ہمیں تلاوت سنا لیں۔ ارجع الی رحلک، آپ اپنے گھر کی طرف واپس چلے جائیں، وہاں جا کے تلاوتیں کریں۔ فمن جاءک فاقصص علیہ، جو آپ کے پاس آئے اس کے سامنے آپ بیان کریں، ہماری مجلس میں آ کے ہمیں کون تنگ کرتے ہیں۔ فقال عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، فاغشنا به فی مجالسنا، آپ اس دین کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ ہمیں ڈھانکیں ہماری مجالس میں آ کر، یعنی کہ ہماری مجالس میں آ کے تلاوت کریں، ہمیں سنائیں۔ فإنا نحب ذلك، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ فاستب المسلمون والمشركون واليہود، تو مسلمان، مشرکین اور یہودی ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے، یہاں تک کہ کادوا یتصاورون، قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کود پڑتے، یعنی کہ معاملہ قتل تک پہنچ جاتا۔ فلم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مسلسل خاموش کرواتے رہے، حتی سکنوا، یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گئے۔ میرے خیال میں یہاں پہ رکنا چاہیے، کیونکہ حدیث کا کافی حصہ باقی ہے، اور میں جلدی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں تو اس طرح لطف نہیں آتا، اس طرح وضاحت صحیح معنوں میں ہو نہیں پاتی، تو جو سننے والے ہیں ان کو بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، اس لیے یہاں پہ رکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حدیث کو آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور یہ احادیث دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔